ناقابل برداشت مہنگائی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پھر سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اور ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب آٹا، چینی، دال، چاول اور گھی ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکا، حکومت نے بجلی کی قیمت میں ظالمانہ اضافہ کرتے ہوئے اس کو بجلی بم کی صورت میں عوام کے اوپر گرایا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بجلی کا بل نہ ایک عام تاجر دے سکتا ہے، نہ ایک عام ملازم دے سکتا ہے۔ ایک عام ملازم کی تنخواہ سے زیادہ اس کا بجلی کا بل ہو چکا۔ چھوٹا تاجر جس کی دکان کا کرایہ جتنا کرایہ اس سے زیادہ بجلی کا بل وہ ادا کرنے پر مجبور ہو چکا ہے، اور بجلی کے یہ بل عوام ادا نہیں کر سکتی۔ بجلی کی اس موجودہ قیمت کے اندر، مہنگائی کی اس لہر کے اندر عوام کے لیے اپنے کاروبار کرنا اور اپنی زندگی کا ناطہ برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ خواتین اپنی بچیوں کی بالیاں بیچ کر، مرد اپنے گردے بیچ کر بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہیں، اور لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے تاجروں نے ملک گیر مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں، یہ جو 34 کروڑ مفت بجلی کے یونٹ دیے جاتے ہیں، یہ جو 1,90,000 اشرافیہ کو اس ملک میں مفت بجلی دی جاتی ہے، یہ جو مراعات یافتہ طبقے کو نوازا جاتا ہے اور اس کا بوجھ ایک عام آدمی پر ڈال دیا جاتا ہے، اس کے خلاف کل 29 اگست کو ہم پورے ملک میں ملک گیر یوم احتجاج منا رہے ہیں۔ اور پھر اس یوم احتجاج کے بعد بھی اگر حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، آئی پی پیز کے معاہدوں کو دوبارہ اثر نو ریویو نہ کیا، اور یہ مفت بجلی اور مراعات اور مفت پیٹرول ختم نہ کی، تو 2 ستمبر کو کراچی سے خیبر اور گوادر سے چترال تک پورے ملک کے اندر صنعت و تجارت کا پہیہ بند رہے گا۔ ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہم کریں گے۔ اور اب میں عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب ظلم بہت ہو چکا۔ 25 کروڑ لوگوں کو اب زندہ لاشوں کی شکل اختیار کرنے کی بجائے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں گے، پرامن احتجاج کریں گے، تو مسائل کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جب پی ڈی ایم آئی یہی تھی، مہنگائی مارچ کرتے کرتے وہ انہوں نے حکومت لی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ نگران حکومت پر اتنا پریشر ڈالیں، ان کا تو مینڈیٹ ہی بہت کم ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ مظاہرے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا تاجر بڑا تاجر دونوں پریشان ہیں، صنعتیں چھوٹی صنعتیں بھی بند ہیں اور بڑی بھی، آپ کے خیال میں حکمران تو کہتے ہیں سب اچھا ہے اور مزید اچھا ہونے جا رہا ہے، تو کیا ان پر اتنا پریشر ڈالنے کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کے مطلوبہ نتائج مل سکیں گے؟ دیکھیے، جو گزشتہ حکومت 16 ماہ پہلے آئی تھی اس نے کہا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے ملک کے ہر عام آدمی کو ڈیفالٹر کر دیا ہے۔ جب ایک عام آدمی اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات نہیں دے سکتا، ایک عام آدمی اپنے خاندان کی صحت کی سہولتیں نہیں دے سکتا، ایک عام آدمی راشن نہیں خرید سکتا، بجلی کا بل نہیں دے سکتا، تو وہ تو ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جن کو معیشت کے ارسطو کے طور پہ لایا گیا کہ یہ ڈالر کنٹرول کریں گے، ڈالر اس وقت 325 روپے اور 320 روپے اوپن مارکیٹ میں مل رہا ہے، جس نے امپورٹ ایکسپورٹ کو اور صنعت کو برے طریقے سے متاثر کر دیا ہے۔ ڈار صاحب اپنا بیگ اٹھا کر چلے گئے اور قوم بھگت رہی ہے۔ اور میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ کیوں وزیر خزانہ کبھی اسحاق ڈار، کبھی شوکت ترین، کبھی حفیظ شیخ، کبھی حفیظ پاشا، کبھی معین قریشی کی شکل میں اس ملک کے اوپر امپورٹڈ وزیر خزانہ لائے جاتے ہیں، جب وہ وزارت کا ٹینیور ختم کرتے ہیں تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ جب تک یہ ظلم یہ قوم کے ساتھ جاری رہے گا اس وقت تک بہتری کی گنجائش نہیں۔ اور اب پلوں کے نیچے سے پانی اتنا گزر چکا ہے کہ اب لوگوں کے پاس سوائے سڑکوں پہ آنے کے، احتجاج کے اور کوئی راستہ نہیں رہا۔ اور نگران حکومت کو گزشتہ حکومت نے مالیاتی اختیارات دیے جس کے تحت وہ قوم کو ریلیف دینے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا سکتے ہیں۔ اب قوم کو ریلیف دیے بغیر اور مراعات یافتہ طبقے سے قربانی لیے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے، اور پاکستان کا تاجر، صنعتکار اور عوام یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، مراعات یافتہ طبقہ، اور یہی ہم آج اپنے دیگر پینلز کے سامنے بھی یہی سوال رکھنے جا رہے ہیں کہ یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، کیا نگران حکومت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کی مراعات کو کم کر کے عام آدمی کو ریلیف دے سکتی ہے؟ کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہمارا پینل ریگولر پینل موجود ہے، ہم اسی معاملے پر مزید بات کریں گے۔ ایاز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ جو عوامی احتجاج اور اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کو جو اگر ہلکا لیتی ہے گورنمنٹ تو یہ کتنا بھاری پڑ سکتا ہے؟ اور یہ جو مراعات کی ہم بات کر رہے ہیں جن کو دی گئی ہیں، خاص طور پر اگر ہم بجلی پر ہی فوکس کر لیتے ہیں، 34 کروڑ یونٹ مفت فراہم کیے جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کم کر کے وہ 17 سے 20-21 گریڈ تک کی ایک بریکنگ بھی آئی تھی، لیکن پریکٹیکلی اب اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اس سے پہلے کے بھی گریڈز کے لوگ ہیں جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے مراعات یافتہ طبقہ
طبقے سے کچھ مراعات لے کر عام آدمی کو شفٹ ہو سکتی ہیں؟ دعا آپ نے وہ یہ ایک تاجر سے آغاز کیا آج، جو ہمیشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ شفٹ کر دیتے ہیں ہمارے اوپر، جو صارف ہوتا ہے ظاہر ہے جو خریدنے جاتا ہے یہ پرائسز بڑھا دیتے ہیں اور آرام سے ان کا سسٹم چلتا رہتا ہے. لیکن اگر اب ان کا سسٹم بھی نہیں چل رہا تو پھر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس ملک میں کیا حالات ہیں. وہ ریاست بچاتے بچاتے رعایا کو برباد کر گئے. ریاست تو بڑی اچھی بچا لی انہوں نے، لیکن رعایا اس وقت بھی بچتی نظر نہیں آ رہی تھی. اور دیکھیں سب سے بڑا المیہ اس ملک کا یہ ہے کہ وہ آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں یہ مراعات ساری ان کے لیے ہیں. یہ غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہر اس شخص کو چیز مفت مل جاتی ہے جو افورڈ کر سکتا ہے. جو نہیں افورڈ کر سکتا اس کے لیے ہر چیز مہنگی اور مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے. اور جو ہو رہا ہے ابھی آج میرے خیال 28 تاریخ ہو گئی ہے، اگلے 2-3 دن بعد پٹرول بھی مہنگا کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے اب ڈالر جس رفتار سے آپ کو روپے کو برباد کر رہا ہے اس کے بعد تو یقیناً وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ تو مہنگے ڈالروں میں لے رہے ہوں گے. اور جو IMF سے آپ نے ڈیل کی ہوئی ہے اس کے مطابق بھی آپ کو پٹرول بھی مہنگا کرنا پڑے گا. تو آپ ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نارملی جو حکومتیں آیا کرتی ہیں ان کے 2-3 مہینے تو ویسے ہی ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، آرام سے گزر جایا کرتے ہیں. ان کو کچھ تردد نہیں کرنا پڑتا اور آرام سے وہ وقت گزار کے اس کے بعد کو پالیسیز بنانا شروع کرتے. یہ تو حالت ان کی ہوئی ہے، وہ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والا حال ہو گیا ان کا. ان کے لیے بہت مشکل ہے اور ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی ٹھوس حل کی طرف یہ جا سکے ہیں. یہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے مجھے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے پورے ہر بندے کو چھیڑ دیا اس میں. یہ جو بلز ہیں کسی کے بھی بس. اور وہ جو بات اس دن پہلی ملاقات میں جب جو میٹنگ ہوئی بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے یقیناً عوام کے لیے تھی، اس میں اگر بات کی گئی ہے کہ جی قسطیں کرا لیں، تو حضور قسطیں تو آلریڈی لوگ کرا رہے ہیں. لوگ ڈیٹس بھی ایکسٹینڈ کرا لیتے ہیں. یہ سارا سسٹم تو آلریڈی چل رہا ہے. اگر قسطیں ہونے کے بعد پتہ چلے جی نیکسٹ 6 مہینے بل نہیں آنا، یہی قسط دینی ہے، پھر تو وہ دی جا سکتی ہے آرام سے. لیکن جب نیکسٹ منتھ اس سے زیادہ بل آ جانا ہے اور اس میں ایڈ آن ہونا ہے تو قسط نہیں دی جائے گی. یہ میرے خیال نگران وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے یا ان کو شاید سمجھا دے. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جتنے لوگ ہمارے لیے پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں ان کے یہ مسائل ہی نہیں ہوتے بالشل. یہ تو اس سے بہت اوپر کی چیز ہے. تو یہ کوئی عام آدمی کسی کو بٹھا کے وہاں زیادہ نہیں تو عامر صاحب وہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کو بٹھا کے